اے اللہ، نہ ہم نے تجھ کو دیکھا ہے نہ کبھی تجھ سے ملاقات ہوئی ہے، پھر بھی یہ کیسا آتا ہے کہ جب بھی کوئی درد آتا ہے یاد تیری ہی آتی ہے۔ شدت درد میں دعا کا ہونا اس بات کا ثبوت ہے کہ رب موجود ہے۔ سب سے بہترین طلب اللہ کی طلب ہے اور سب سے حسین یاد اللہ کی یاد ہے۔ سب سے عمدہ راستہ وہ ہے جو منزل تک اللہ کی طرف لے جائے۔ انسان عمر سے نہیں بلکہ اپنی فکر سے بڑا ہوتا ہے۔ حلال چاہے کم ہو، برکت کا خزانہ ہوتا ہے، جبکہ حرام خزانے کی طرح ہو تو بھی بے برکت رہتا ہے۔ دنیا کے سامنے خود کو نیک اور پارسا ثابت کرنے سے بہتر ہے کہ انسان خلوت میں اچھا بنے۔ معیار یہ نہیں کہ کتنے لوگ تمہیں پسند کرتے ہیں، بلکہ یہ ہے کہ تم کن لوگوں کو پسند کرتے ہو۔ ہمیشہ دوسروں کو خود سے بہتر سمجھو، کیا معلوم ان کا اللہ سے تعلق تم سے بہتر ہو۔ الفاظ مردہ ہو جاتے ہیں جب سمجھنے والا خاموش ہو اور نہ سمجھ داد دینے لگے۔ دنیا کے لیے اتنا ہی عمل کرو جتنا یہاں ٹھہرنا ہے، اور آخرت کے لیے اتنا کرو جتنا وہاں رہنا ہے۔ بعض لوگ مزاح کا سہارا لے کر حقیقت بیان کر دیتے ہیں۔ جب کوئی دوسروں کی بات سمجھنا نہ چاہے تو وہ اونچا بول کر خود کو حق پر ثابت کرنے کی کوشش کرتے ہیں۔ مشکلات اور رکاوٹوں سے مت گھبراؤ، ان کے پیچھے بڑی حکمتیں چھپی ہوتی ہیں۔ یہ تمہارا راستہ نہیں روکتی بلکہ تمہیں بہتر راہ دکھانے کے لیے آتی ہے۔ ہماری فطرت ہی کچھ ایسی ہے کہ ہم اپنی نظر میں ہمیشہ درست ہوتے ہیں اور دوسروں کو اپنی نظروں میں کبھی مکمل طور پر صحیح نہیں سمجھتے۔ کیوں لوگ مرنے کو آسان سمجھنے لگ گئے ہیں؟ کیا قبر، حساب اور حشر محض ایک مذاق ہے؟ ہم ترقی تو اتنی کر چکے ہیں کہ ہزاروں میل دور بیٹھے لوگوں کو سن سکتے ہیں، مگر بے بسی ایسی کہ اپنے قریب موجود لوگوں کی تکلیف محسوس نہیں کر سکتے۔ اگر کوئی آپ سے بھلائی کی امید رکھے تو اسے مایوس مت کرنا، کیونکہ کسی کی ضرورت کا تمہارے ساتھ جڑ جانا اللہ تعالیٰ کا تم پر خاص کرم ہے۔ یہ حقیقت تو میزان عمل پر ہی کھلے گی کہ کون وفادار تھا اور کون نہیں۔ انتظار کو صبر نہیں کہتے، بلکہ انتظار کے دوران خود کو قابو میں رکھنا ہی اصل صبر ہے۔ فرائض کو چھوڑنے پر جو عذاب نازل ہوتے ہیں وہ محض وظائف پڑھنے سے ختم نہیں ہوتے۔ ایسی نیکی کی کوئی قیمت نہیں جسے کرنے والا یہ کہے کہ میں نے یہ نیکی کی ہے۔ تم وہ نہیں جو دوسرے تمہیں سمجھتے ہیں، بلکہ تم وہ ہو جو اللہ جانتا ہے۔ غلط فہمیاں بہت خطرناک ہوتی ہیں، کیونکہ نہ سمجھنے والے کو سمجھایا جا سکتا ہے، مگر جو پہلے سے غلط سمجھ چکا ہو اسے قائل کرنا بہت مشکل ہوتا ہے۔ جو انسان مٹی سے بنا ہو اور اس میں عاجزی نہ ہو تو اس کے ہونے اور نہ ہونے میں کوئی فرق نہیں۔ نصیحت جتنی نرمی سے کی جائے اتنی ہی مؤثر ہوتی ہے۔ جب کوئی تمہیں چھوڑنے کا ارادہ کر لے تو سب سے پہلے اس کے بولنے کا انداز بدل جاتا ہے۔ کبھی بھی اللہ تمہاری پسندیدہ چیز یا شخصیات تم سے دور کر دیتا ہے تاکہ صرف تم اور اللہ باقی رہ جاؤ۔ کسی کی بے عزتی کا جواب عزت کے ساتھ دو تاکہ وہ خود شرمندہ ہو جائے۔ کسی کے گناہوں پر پردہ ڈالو، کیونکہ اللہ موجود ہے، وہ حساب لے گا، تم نہ لو۔ انسان بے بس ہے، نہ دکھ سے بھاگ سکتا ہے نہ خوشی خرید سکتا ہے۔ جو اللہ کے دیے ہوئے رزق پر قناعت کرے وہ کبھی کسی کا محتاج نہیں ہوتا۔ اللہ سے دعا کرو کہ وہ تمہیں کسی اور کا محتاج نہ کرے، کیونکہ دوسروں کی ضرورت بدترین تکلیف ہوتی ہے۔ کچھ لوگوں کا جنازہ ہی پہلی بار انہیں مسجد لے کر آتا ہے، اور کچھ خواتین کا کفن ہی پہلی بار انہیں پردہ کراتا ہے۔ شیخ سعدی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں، جنت کا تصور دنیا کو سنوارنے کے لیے ہے۔ اگر جنت کو پانے کے لیے دنیا کو بگاڑنا پڑے تو جنت کے تصور کو سنوار لو، نہ کہ دنیا کو بگاڑو۔ انسانوں سے غلطیاں ہو جاتی ہیں، مگر جو اپنی غلطی کا اعتراف کر لے وہ سرخرو ہو جاتا ہے۔ اصل کامیابی یہ ہے کہ انسان اپنے نفس سے پر قابو پا لے، اور یہ سب سے بڑی جیت ہے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، معاف کرنے کی عادت اور حوصلہ پیدا کرو،
کیونکہ یہ اللہ کا کرم ہے کہ وہ ہمارے گناہوں پر پردہ ڈالے رکھتا ہے۔ اگر تمہارے گناہ ظاہر ہو جاتے تو تمہیں ایک دوسرے کو دفن بھی نہ کرتے۔ اللہ سے دعا مانگو کہ وہ فضل عطا کرے، کیونکہ جب اللہ کا فضل ہوتا ہے تو حالات بدل جاتے ہیں۔ جو لوگ اپنی تمام چیزیں خوشی سے اللہ کے حوالے کر دیتے ہیں وہ یقینی طور پر ہر چیز میں اللہ کا ہاتھ پاتے ہیں۔ جب تمہاری زندگی میں ہر دروازہ بند محسوس ہو تو یقین رکھو کہ اللہ تمہارے لیے کچھ بہتر کا دروازہ کھولنے والا ہے۔ وقت اچھا ہو یا برا گزر ہی جاتا ہے، اس لیے اچھے وقت میں برے فیصلے نہ کرو تاکہ برے وقت میں اچھے لوگ تمہیں چھوڑ نہ جائیں۔ اللہ جب آزمائش میں ڈالتا ہے تو اس لیے کہ وہ تمہیں بلند کرنا چاہتا ہے، جبکہ انسان جب آزمائش میں ڈالتا ہے تو وہ تمہیں گرانا چاہتا ہے۔ کبھی ہم کسی کی جگہ ہوتے ہیں اور کبھی کوئی ہماری جگہ لے لیتا ہے، یہی اصل زندگی کی حقیقت ہے۔ دعا چھوڑنے کا مطلب ہے کہ تم اللہ کو چھوڑ رہے ہو، اور دعا کا انکار در حقیقت اللہ کے انکار کے مترادف ہے۔ جو دعا پر یقین رکھتا ہے وہ اللہ پر بھی یقین نہیں رکھتا۔ اللہ سے اصل محبت اس کے فیصلوں پر راضی رہنے میں ہے، خواہش ہو یا نہ ہو۔ اللہ کی رضا کو مقدم رکھنا ہی اصل کامیابی ہے۔